الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت کورس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہم اس کورس میں جانتے ہیں، جو ہم سب کے لیے آئیڈیل ہیں، جو ہم سب کے لیے نمونہ ہیں، جن کی زندگی دنیا کے انسانوں میں سب سے بہتر زندگی ہے۔ ہم پہنچ چکے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت تک۔ صحابہ کی ہجرت کے بارے میں جانیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بارے میں جانیں گے۔ جب مدینہ میں مسلمانوں کی تعداد ایک حد تک اطمینان بخش ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اب اجازت دے دیا کہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں۔ مظلوم صحابہ حکم پاتے ہی مکہ میں اپنے گھر بار کو چھوڑتے ہیں، اپنے مال کو، اپنی دولت کو اور اپنی جائیداد کو چھوڑتے ہیں اور مدینہ کے لیے نکل جاتے ہیں۔ سب کچھ قربان کر دیا صرف ایمان کو بچانے کے لیے۔ ظاہر ہے جب اس وقت نکلے تھے تو ان کا کلیجہ کٹا ہوگا، جذبات امڈے ہوں گے، آنکھیں ڈبڈبائی ہوں گی، لیکن ان کی نظر میں ایمان کے سامنے ان املاک کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ ذرا ہم واقعات کے تناظر میں دیکھیں گے کہ کیسے انہوں نے اپنے مال کی قربانی پیش کی، جان کی قربانی پیش کی ایمان کو بچانے کے لیے۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے والے کون ہیں؟ یثرب کی طرف سب سے پہلے، کیونکہ مدینہ اس وقت بنا جب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے، اس سے پہلے مدینہ کو یثرب کہا جاتا تھا۔ تو یثرب کی طرف سب سے پہلے جو صحابی ہجرت کرتے ہیں وہ ہیں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ نوجوان صحابی جو امیری میں پلے اور بڑھے تھے، لیکن جب اسلام میں آئے تو ہر طرح کی تکلیف اور پریشانی جھیلا، لیکن اسلام پر جمے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنا ایمبیسڈر بنا کر کے مدینہ بھیجتے ہیں تاکہ وہاں پر لوگوں کو ایک اللہ کی طرف دعوت دیں اور نو مسلموں کی تربیت کریں۔ یہ پہلے وہ صحابی ہیں جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جاتے ہیں۔ ان 12 صحابہ کے ساتھ جو بیعت عقبہ میں، یعنی عقبہ کی جو بیعت ہوئی تھی، پہلی بیعت، اس میں شریک تھے، اور پھر جب لوٹ کے گئے یثرب تو ان کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گئے تھے۔ گویا کہ یہ پہلے صحابی ہیں جو ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہیں۔ دوسری ہجرت حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ ذرا دیکھیے اسلام کے راستے میں کیسی قربانی دی تھی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کا ارادہ کیا تو اپنی بیوی ام سلمہ، اپنے بیٹے سلمہ، تینوں اونٹ پر سوار ہوئے اور نکلے، لیکن ابو سلمہ کے سسرال والے آئے اور زبردستی اپنی بیٹی ام سلمہ کو روک لیا، کہا کہ تم کو جانا ہے تو جاؤ، ہم اپنی بیٹی کو جانے نہیں دیں گے۔ جب ابو سلمہ کے خاندان والوں نے دیکھا کہ ام سلمہ کو روک لیا گیا ہے تو ان کے اندر غیرت آئی اور انہوں نے ام سلمہ سے اپنے پوتے کو چھین لیا، کہا کہ تم جاؤ، ہمارا پوتا ہمارے خاندان میں رہے گا۔ اس طریقے سے ابو سلمہ اکیلے یثرب پہنچتے ہیں اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اکیلے اپنے باپ کے پاس چلی جا رہی ہیں، اور بچہ ددیال میں ہے۔ تینوں شوہر بیوی اور بچہ الگ الگ کیے جا چکے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ شوہر اور بچے سے دور اور تنہا ہو گئیں۔ ہر دن وادی بطحا میں بیٹھ جاتی اور شام تک روتی رہتی۔ 1 سال کا لمبا عرصہ گزر گیا۔ پھر ان کے خاندان کے ایک آدمی کو رحم آیا
اس مظلوم عورت کے اوپر، تو خاندان والوں سے کہا کہ تم اس عورت پہ رحم کرو۔ چنانچہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہجرت کرنے کی ان کے گھر والوں نے اجازت دے دی۔ چنانچہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ابو سلمہ کے گھر والوں کے پاس جاتی ہیں، اپنے بچے کو لیتی ہیں اور یثرب کے لیے نکل جاتی ہیں۔ اکیلے عورت جا رہی تھی۔ عثمان بن ابی طلحہ جو ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے لیکن نیک طبیعت کے تھے، وہ ان کے ساتھ ہو لیتے ہیں اور اس طریقے سے ان کو یثرب تک، مدینہ تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہ تھی ہجرت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہجرت دیکھیے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ روم سے تعلق رکھتے تھے۔ مکہ آئے تو مالی اعتبار سے کمزور تھے، لیکن مکہ میں کاروبار کیا، تجارت کی، یہاں تک کہ مالدار آدمی بن گئے۔ مکہ کے مالدار ترین آدمی تھے صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب یہ جانے لگے تو مکہ کے کفار نے کہا کہ تم مکہ میں مالدار انسان بن گئے، اب تم یہاں سے جا رہے ہو نہیں سکتا کہ تم ساری دولت لے کر کے جاؤ، ہم جانے نہیں دیں گے تم کو ساری دولت لے کر کے۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اگر میں ساری دولت چھوڑ دوں تو کیا تم مجھے جانے دو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، اگر دولت چھوڑ دیتے ہو تو خالی ہاتھ جا سکتے ہو۔ چنانچہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ خالی ہاتھ مکہ سے نکلتے ہیں اور مدینہ پہنچتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ خالی ہاتھ آئے ہیں تو کہا ربح البیع یا ابا یحییٰ، ابو یحییٰ تیری تجارت، تیرا کاروبار فائدہ مند رہا۔ برکیف صحابہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگے، یہاں تک کہ بہت کم ایسے صحابہ باقی رہ گئے جو ہجرت نہ کر سکے تھے۔ وہی صحابہ مکہ میں باقی رہ گئے جو یا تو معذور تھے، مالی اعتبار سے بہت کمزور تھے۔ اب قریش کی سازش شروع ہوتی ہے، کیونکہ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنی تھی۔ قریش کی کیا سازش شروع ہوتی ہے؟ قریش کو جب پتہ چلا کہ یثرب میں مسلمان پناہ لینے لگے ہیں تو ان کی پریشانی دوگنی ہو گئی۔ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کیا جائے۔ دارالندوہ جو ان کا پارلیمنٹ تھا، اس میں میٹنگ بلائی گئی۔ قریش کے بڑے بڑے لیڈران دارالندوہ میں حاضر ہوئے۔ وہاں پر شیخ نجدی کی شکل میں ابلیس بھی حاضر تھا۔ پلاننگ ہو رہی ہے محسن انسانیت کے خلاف، انسانوں کے سب سے بڑے محسن کے خلاف۔ کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا جائے، کسی نے کہا کہ ان کو دیش نکالا دیا جائے، جلا وطن کر دیا جائے۔ لیکن اس امت کے فرعون ابو جہل نے کہا میں کہتا ہوں کہ اس چراغ کو ہی بجھا دو جس سے ہر طرف روشنی پھیل رہی ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دو۔ نعوذ باللہ۔ ابلیس وہاں موجود تھا، اس نے اس پلان کو پسند کیا اور اس طریقے سے دارالندوہ سے، قریش کے پارلیمنٹ سے یہ خبیث پلاننگ پاس کر دی جاتی۔ اس کے لیے ناپاک ایجنڈا تیار کیا جاتا ہے۔ ایجنڈا کیا تھا؟ ذرا ایجنڈا پہ بھی غور کیجیے۔ ایجنڈا یہ تھا کہ مکہ کے ہر مشہور قبیلہ سے ایک ایک نوجوان کو چنا جائے، ایک قبیلے کا ایک نوجوان ہو، اور رات کے اندھیرے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی گھیرا بندی کر لے، اور 12 بجے رات میں سب کے سب ایک ساتھ ایک مرتبہ دھاوا بول کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دے، تاکہ خون سارے قبیلوں میں تقسیم ہو جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کا خاندان عبد مناف سب سے بدلہ لینے کی طاقت نہ رکھ پائے۔ یہ شیطانی پلاننگ تھی، کس کی؟ قریش کی۔ قریش اپنے پلان پر خوش ہو رہے تھے، اپنی پلاننگ میں چور تھے، جبکہ اللہ رب العالمین کی پلاننگ الگ ہو رہی تھی۔ اللہ نے فرمایا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ کفار اپنی چال چل رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر فرما رہا تھا، اور اللہ بہتر تدبیر فرمانے والا ہے۔ فوراً اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا، اور جبریل امین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے پارلیمنٹ میں جو کچھ بھی طے ہوا تھا اس سے آگاہ کر دیا، اور یہ بھی کہہ دیا کہ اے نبی، آج کی رات اپنے بستر پر آپ نہ گزاریں بلکہ گھر سے نکل جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت ابو بکر کے گھر آئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پلان سے آگاہ کیا اور کہا کہ ابو بکر، مجھے ہجرت کی اجازت مل چکی ہے اور تم میرے ساتھ سفر کرنے والے ہو، تم میرے رفیق سفر بننے والے ہو۔ یہ سننا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ منظر دیکھ رہی تھی، چھوٹی عمر کی تھی، کہتی ہیں فرأیت ابا بکر یبکی وما كنت احسب ان احدا یبکی من الفرح۔ میں نے دیکھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے کہا کہ ابو بکر تم ہمارے ساتھ ہجرت کے سفر میں چلنے والے ہو، یہ سننا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو میں نے دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں۔ اس سے پہلے مجھے اس بات کا تصور بھی نہیں تھا کہ ایک آدمی خوشی سے بھی روتا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو خوشی ہوئی کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہجرت کرنے کا موقع ملے گا، اور اس طریقے سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ اس سے پہلے میں نہیں سمجھتی تھی کہ کوئی انسان خوشی میں بھی روتا ہوگا، برکیف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا پروگرام طے کر کے گھر آ جاتے ہیں اور رات کا انتظار کرنے لگتے ہیں۔ جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو یہ قریش کے چنے ہوئے نوجوان تلوار سونتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچ جاتے ہیں، آپ کے گھر کی گھیرا بندی کر لیتے ہیں۔ اس مجرمانہ سازش کو لاگو کرنے کے لیے رات کے 12 بجے کا وقت طے کیا گیا تھا، وہ اس وقت کا انتظار کر رہے تھے۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری ہو چکی ہے۔ نکلنے سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلاتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ علی، آج کی رات تمہیں میرے بستر پر میری سبز چادر اوڑھ کر کے سونا ہے، اور دیکھو یہ جو امانتیں ہیں میرے پاس، ان امانتوں کو قریش کے پاس پہنچا دینا۔ فلاں کی امانت ہے، فلاں کی امانت ہے، فلاں کی امانت ہے، اور پھر میرے پاس مدینہ آ جانا۔ لیکن یاد رکھنا، تم سو گے تو دشمن تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ میرے بھائیوں، ذرا آگے بڑھنے سے پہلے ٹھہریے، جانتے ہیں یہ کیسی امانتیں تھیں قریش کی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی گئی تھیں؟ جی ہاں، قریش پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ضرور تھے، لیکن آپ کی امانت، آپ کی دیانت، آپ کی سچائی کی قسمیں کھاتے تھے۔ آپ پر اتنا اعتماد تھا ان کو کہ اپنا مال سنبھالنے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا کوئی انسان جھوٹے کو، پاگل کو اور مجنون اور دیوانے انسان کو اپنی امانتیں رکھنے کے لیے دے گا؟ نہیں نا۔ تو سمجھ میں کیا آیا؟ وہ باولے تھے جو اس طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاگل ہیں، دیوانہ ہیں،
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، کہ اے حبیب وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، آپ کی امانت اور سچائی کی تو قسمیں کھاتے ہیں لیکن اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، اسی لیے اس طرح کی بکواس کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری ان کے دلوں میں بیٹھی ہوئی تھی۔ پھر قربان جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احساس امانت پر کہ دشمن قتل کے در پہ ہے اور آپ کو فکر ہے انہی کی امانت کی۔ یہ نہیں سوچا کہ یہ ظالم ہمیں قتل کرنا چاہتے ہیں، کیوں نہ ہم ان کی امانت لے کر کے ہم چلے جائیں؟ نہیں، آخر کیسے سوچتے جبکہ آپ نے خود حکم دیا تھا ادِ الامانۃ الی من ائتمنک ولا تخن من خانک، کہ جس نے تیرے پاس امانت رکھی ہو اسے ادا کرو، اور جو تیرے ساتھ خیانت کرے اس کے بدلے میں تم اس سے خیانت نہ کرو۔ تو خائن تھے، ان کو اپنے ملک سے نکال رہے تھے، لیکن اس وقت بھی رحمت للعالمین کو فکر ہے تو ان کی امانت کی۔ میرے بھائیوں، آج کی رات امتحان کی رات تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سونا گویا تلواروں کے سائے میں سونا تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بے فکری کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو رہے ہیں، کیونکہ ان کو یقین ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تو کچھ نہیں ہوگا۔ قریش کے نوجوانوں نے گھر کی گھیرا بندی کر لی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، ایک مٹھی پتھریلی مٹی لی اور ان کے سروں پر دے مارا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نگاہوں کو پھیر دیا، وہ دیکھ رہے تھے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکے۔ اس وقت جب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ سے نکل رہے تھے، اس آیت کریمہ کی تلاوت فرما رہے تھے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ہم نے ان کے آگے رکاوٹ ڈال دی اور ان کے پیچھے رکاوٹ ڈال دی، انہیں ہم نے ڈھانک لیا ہے، وہ دیکھ نہیں رہے ہیں۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ سے، جبکہ قریش کے جوان تلوار سونتے ہوئے انتظار کر رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل جاتے ہیں اور ان کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آتے ہیں، وہیں سے دونوں یمن کے راستے رات کے اندھیرے میں مکہ سے نکلتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے نکل رہے تھے تو آخری نظر مکہ پر دوڑایا اور گرم آنسوؤں کے ساتھ مکہ کو خطاب کرتے ہوئے کہا واللہ انک لخیر ارض اللہ واحب ارض اللہ الی اللہ ولولا انی اخرجت منک ما خرجت، اے مکہ اللہ کی قسم تو اللہ کی تمام زمینوں سے افضل زمین ہے، اللہ کو سب سے زیادہ پیاری دھرتی ہے، اگر تیرے باسی مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کرتے تو میں یہاں سے کبھی نہ جاتا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یار غار کے ساتھ غار ثور میں چپ کے رات کے اندھیرے میں پہنچتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ میں ہیں اور غار پہنچ جا رہے ہیں۔ غار ثور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہنچتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ ابھی ٹھہر جائیے، اندر مت جائیے، آپ کے لیے میں غار کو صاف کر لیتا ہوں، محفوظ بنا دیتا ہوں، تب آپ اندر جائیں گے۔ اس طرح ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں داخل ہوتے ہیں، میل کچیل کو صاف کرتے ہیں، اندھیرے میں ٹٹول کر ایک ایک سوراخ کو بند کرتے ہیں، ایک ایک بل کو بند کرتے ہیں، اور جب ایک بل باقی رہ گیا تو بند کرنے کے لیے کوئی چیز نہ ملی
تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بل پر اپنا پیر رکھ دیا اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی۔ پیر کیوں رکھا؟ کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی تکلیف پہنچانے والا جانور، کوئی موذی چیز نکلے اور آپ کو کاٹ لے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر آنے کی دعوت دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے، ابو بکر کی آغوش میں سر رکھ کر کے سو گئے۔ ادھر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں پر، جو پاؤں آپ نے بل پہ رکھ دیا تھا، اس پاؤں میں کسی چیز نے ڈس لیا۔ لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پیر پر سر رکھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، اس لیے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہلے بھی نہیں، اس ڈر سے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگ جائیں۔ جب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے ٹپکنے والے آنسو گرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگ جاتے، پوچھتے ہیں ابو بکر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس جگہ پر اپنے منہ کا لعاب لگا دیا اور تکلیف جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اب بہادری دیکھیے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بہادری دیکھیے۔ نبوت کا یہ 13واں سال ہے، ربیع الاول کے شروع کی بات ہے۔ ایک دن دنیا کا سب سے عظیم انسان اپنے ساتھی کے ساتھ غار ثور میں چھپا ہوا ہے، اور اسی کے قبیلہ کے لوگ، اسی کے خاندان کے لوگ 13 نوجوان اس کی جان کے در پہ ہیں، گھر کی گھیرا بندی کیے ہوئے ہیں اور خوشی سے مچل رہے ہیں، آدھی رات کا انتظار کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں آپس میں کہ اب وقت ہوا چاہتا ہے شکار کرنے کا۔ لیکن ان نادانوں کو کیا پتہ تھا کہ جن کے قتل کا وہ انتظار کر رہے تھے وہ ان کے بیچ سے نکل چکے ہیں۔ رب جسے رکھے اسے کون چکھے۔ جب دشمنوں کے انتظار کے لمحات بہت لمبے ہوئے تو گھر میں جھانکا، دیکھتے ہیں کہ ایک انسان چادر اوڑھے ہوئے سو رہا ہے، لیکن وہ حبیب نہیں تھے بلکہ حبیب کے چچا کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب قریش کو یقین ہو گیا کہ ہم جن کے انتظار میں تھے وہ نکل چکے ہیں تو فوراً اندر داخل ہوئے۔ پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنا غصہ اتارا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھسیٹ کر کعبہ کے پاس لے گئے اور کچھ دیر کے لیے ان کو باندھ کر رکھا، اس ارادے سے کہ ممکن ہے کہ محمد اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خبر بتا دیں۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ معلومات حاصل نہ ہو سکی، تو کاٹے ہوئے کتے کے جیسے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آئے، دروازے پر دستک دیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے کی، جن کو ذات النطاقین کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کھانا بھیجتی تھیں اپنے باپ ابو بکر اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غار میں، اس کھانے، اس توشے کے منہ کو بند کیا تھا اپنے سایہ سے، اسی لیے ان کو ذات النطاقین کہا جاتا ہے۔ برکیف اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یہ ظالم آتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے ابا کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ نہیں، کم بخت ابو جہل وہاں پر تھا، اس نے زور سے ایک تماچا مارا جس کی وجہ سے ان کے کان کی بالی گر گئی۔ لیکن وہ ظالم تھے جنہوں نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کو تماچا مارا تھا۔ اب کیا ہوا؟ ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ستایا، پریشان کیا کہ کیسے بھی خبر مل جائے
اور دوسری طرف حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کو ستایا، پریشان کیا، یہاں تک کہ ابو جہل نے ایک تماشا مارا لیکن خبر نہ مل سکی، نہ تو حضرت علی سے خبر ملی اور نہ ہی حضرت اسماء سے خبر مل سکی۔ اس کے بعد کیا کیا؟ دیوانوں نے، ظالموں نے، قریش کے لیڈران بکھلاہٹ کا شکار ہو چکے تھے، انہوں نے ہنگامی میٹنگ رکھی، دارالندوہ میں یہ پلان پاس کیا کہ جو کوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ابو بکر کو زندہ یا مردہ حاضر کر دے، اس کو فی کس 100 اونٹوں کا گراں قدر انعام دیا جائے گا۔ 100 اونٹ معمولی انعام نہیں تھا، بہت بڑا انعام تھا اس زمانے میں۔ اب کیا تھا؟ انعام کے لالچی ہر طرف پھیل گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاش میں کہ ان کو پالیں اور 100 اونٹ کا انعام پالیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ غار ثور میں ہیں، تلاش کرنے والے غار ثور کے دہانے تک پہنچ جاتے ہیں کیونکہ انعام چاہیے تھا، 100 اونٹ کا انعام ہے۔ جب ان کی آہٹ اور کانا پھسی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں تک پہنچی تو پریشان ہو گئے، اور پریشان کیوں نہ ہوتے کہ دنیا کے سب سے افضل انسان ایک غار میں چھپے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، یا رسول اللہ، اگر وہ اپنے پیر کی طرف دیکھیں گے تو ہمیں جان لیں گے، ہمیں پہچان لیں گے اور ہمارے پاس پہنچ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دیا، یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر ان 2 آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو ابو بکر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جی ہاں، ہم اکیلے میں ہیں لیکن اگر ہم ایمان والے ہیں تو رب کی نگرانی ہے، رب ہمیں ضائع نہیں کرتا، رب پر ہم نے اعتماد کیا ہے، رب ہمیں بیکار نہیں ہونے دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، فرعون کے چنگل سے لے کر کے بنو اسرائیل کو نکلے تھے، پیچھے سے فرعون اپنی فوج کے ساتھ آ رہا ہے، سامنے میں سمندر ہے، بنو اسرائیل پریشان ہو جا رہے ہیں، اب کیا کریں گے؟ بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی، انا لمدرکون، موسیٰ فرعون سے نکال کر کے تو ہمیں لے کر کے آئے، اب تو فرعون ہمیں پکڑ لے گا، اب تو ہم گرفت میں آ جائیں گے، اب کوئی حل نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، رب پر اعتماد ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں راستہ دکھائے گا۔ راستہ دکھایا یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ سمندر پر لاٹھی مارا، سمندر میں راستہ بن گیا، اور بنو اسرائیل کو لے کر کے موسیٰ علیہ السلام سمندر پار کر گئے، اور اسی سمندر میں اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی پوری سینا کو ڈبو دیا۔ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، چاہے جتنی بھی پریشانی ہو، رب کی صحبت ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارے سارے مسائل کو حل فرمائے گا۔ یہاں پر ایک بات نوٹ کرنے کی ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ غار کے دہانے پر مکری نے جالا بن دیا تھا یا کبوتر نے انڈے دے دیا تھا، جس کی وجہ سے کفار مکہ کو جگہ کی پہچان نہ ہو سکی۔ یہ روایتیں تاریخی حیثیت سے غلط ہیں اور سند کے اعتبار سے بھی ثابت نہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا یہ معجزہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دشمن کی گرفت سے، دشمن کی پکڑ سے قریب ہونے کے باوجود آپ کو بچا لیا۔ تو گویا کہ کبوتر کے انڈے دینے کی روایت یا مکری کے جالا بننے کی روایت غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ 3 دن تک غار ثور میں ٹھہرتے ہیں۔ اس دوران کفار مکہ کی نقل و حرکت اور پل پل کی خبر بھی آپ کو پہنچ رہی تھی۔ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے کے سارے لوگ اسی ہجرت کی تیاری میں لگے ہوئے، کوئی بکری لا رہا ہے، کوئی کھانا لا رہا ہے، اور کوئی خبریں پہنچا رہا ہے کہ قریش کیا کیا سازش رچ رہے ہیں۔ جب حالات
سازگار ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے 2 تیز رفتار اونٹنیاں لائی گئیں۔ ایک اونٹنی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہوئے، جبکہ دوسری اونٹنی پر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ اور عبداللہ بن اریقط سوار ہوئے۔ عبداللہ بن اریقط کون تھے؟ یہ مسلمان نہیں تھے، غیر مسلم تھے، لیکن راستوں کے ماہر تھے، اس لیے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن اریقط کو بطور گائیڈ کے رکھ لیا تھا۔ یہاں پر ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ غیر مسلم بھی اگر اعتماد کے قابل ہوں تو ان سے مدد لی جا سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس طرح انسانی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت کی شروعات ہو رہی ہے۔ راستے میں جہاں کہیں بھی رکتے وہاں پر کھاتے پیتے اور پھر چلتے بنتے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدید نامی جگہ پر پہنچے تو سراقہ بن مالک نام کے ایک آدمی نے پیچھا کیا۔ یہ انعام کے لالچ میں آئے تھے، وہ اپنے گھوڑے پر بیٹھے ہوئے تھے، آپ کا پیچھا کر رہے تھے۔ جب قریب پہنچتے ہیں تو ان کا گھوڑا پھسل گیا، سراقہ نیچے گر گئے۔ دوسری بار کوشش کی، اس بار سواری گھٹنوں تک زمین میں دھس گئی۔ اس سے سراقہ بن مالک ڈر گئے، ان کی ہمت ٹوٹ گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ کے ہاتھوں کی طرف دیکھا اور فرمایا، کیف بک یا سراقہ اذا لبست سوار کسرا۔ سراقہ، آج تو تم اونٹ کے لالچ میں پاگل بنے بیٹھے ہو، لیکن اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب تم کسرا کے کنگن پہنو گے۔ کسرا کے کنگن، یہ تو عجیب بات تھی سراقہ کے لیے۔ سراقہ جیسا انسان کسرا کے کنگن پہنے، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ کسرا کے درباریوں میں حاضری کا بھی تصور نہیں کر سکتے تھے سراقہ، لیکن یہ پیشین گوئی، یہ بھوشوانی کسی عام انسان کی نہیں تھی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تھے۔ چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب کسرا فتح ہوا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسرا پر فتح کیا۔ ایران، کسرا مطلب ایران۔ جب ایران پر فتح پایا تو کسرا کے کنگن لائے گئے۔ سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اسلام قبول کر چکے تھے، ان کو بلایا گیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسرا کے کنگن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنایا۔ سفر کے دوسرے دن راستے سے گزر رہے تھے تو ایک خیمہ دکھائی دیا۔ یہ خیمہ ایک عورت کا تھا، اس عورت کا نام تھا ام معبد۔ پڑھی لکھی عورت تھی، زبان کی فصاحت اور بلاغت رکھتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا اس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ ملے گا؟ اس نے کہا کہ نہیں، بکریاں بہت دور گئی ہوئی ہیں، ایک بکری ہے بھی تو اس کا تھن سوکھا ہوا ہے۔ اور واقعی بکری کا تھن سوکھا ہوا تھا، ایک قطرہ بھی دودھ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت لی کہ کیا اسی بکری کو دوہ سکتے ہیں؟ عورت کو تعجب ہوا کہ شاید میری بات پر ان کو یقین نہیں آ رہا ہے۔ کہا کہ لیجئے، اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا ہے تو یہ ہے بکری، لیجئے، دوہنا چاہیں تو دوہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری لیا، اسے دوہا تو ایک بڑا برتن بھر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سوکھے تھن میں دودھ بھر دیا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیتے ہیں، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سفر کے ساتھیوں کو پلاتے ہیں، پھر ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلایا۔ وہ جب آسودہ ہو گئیں تو ام معبد کو دوبارہ دودھ دوہ کر کے بھر دیا اس میں،
برتن میں اور ان کے حوالے کر دی، اور کہا کہ جب ابو معبد آئیں یعنی تمہارے شوہر آئیں تو یہ دودھ ان کو بھی دے دینا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل بنے، لیکن جتنی دیر رہے تھے ام معبد کے پاس، اور ایک معجزہ ظاہر ہوا تھا کہ سوکھے تھن میں دودھ پیدا ہو گیا اور بڑی مقدار میں دودھ نکلا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھا تھا ام معبد نے، چنانچہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل گئے اور ام معبد کا شوہر آیا تو دودھ کے بھرے برتن کو دیکھ کر کے حیران رہ گیا، پوچھا اتنا دودھ کہاں سے آ گیا؟ ام معبد نے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف بیان کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں بیان کی، کہا اللہ کی قسم یہاں سے ایک مبارک انسان کا گزر ہوا ہے۔ پھر سارا قصہ سنایا۔ ابو معبد نے کہا کہ ذرا اس کا حلیہ تو بتانا، اس کی خوبیاں تو بتانا، اس کا وصف تو بتانا، اس کی صفت تو بتانا۔ کہنے لگی ذرا دیکھیں کیا انداز تھا حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ کس انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بناوٹ کو بیان کر رہی ہیں۔ کہا میں نے ایک ایسا آدمی دیکھا جس کا حسن و جمال ظاہر تھا، چہرہ روشن تھا، اخلاق پاکیزہ تھا، بدن نہ بھاری تھا نہ کمزور، خوبصورت اور نرم انداز تھا، آنکھوں میں گہری سیاہی تھی، پلکیں لمبی تھیں، آواز بلند تھی مگر سخت نہ تھی، بال بالکل کالے تھے، گردن لمبی تھی، داڑھی گھنی تھی، خاموش ہوتے تو وقار ظاہر ہوتا تھا، بولتے تو معلوم ہوتا کہ ان کی آواز ارد گرد پر چھا گئی ہے، میٹھی گفتگو ہے، آواز واضح ہیں، الفاظ واضح ہیں، گفتگو جیسے زبان سے موتیوں کی لری بکھیر رہے ہیں۔ اس پر جان دینے والے اس کے ساتھی اس کو گھیرے رہتے تھے، اس کی خدمت کرتے تھے، اس کی بات مانتے تھے، نہ ترشرو تھے نہ سخت کلام تھے۔ ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حلیہ بیان کرتی ہیں۔ ابو معبد یہ سن کر کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ تو وہی قریش کے صاحب ہیں جن کا ذکر ہم سنتے آ رہے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ اس کے بعد ان دونوں نے ہجرت کی اور مدینہ پہنچ کر کے اسلام قبول کر۔ بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ملاقات ہوتی ہے۔ سراقہ بن مالک کے جیسے بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 100 اونٹ کے لالچ میں نکلے تھے کہ ابو بکر یا عمر میں سے کسی ایک کا سر مل جائے تو 100 اونٹ پالیں گے، لیکن جب سامنا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو نقد دل دے بیٹھے، اپنے 70 ساتھیوں کے ساتھ وہیں پر اسلام قبول کر لیا۔ یہ تھی سچائی اسلام کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے پورا راستہ طے کرتے ہیں، یہاں تک کہ 8 ربیع الاول سوموار کے دن قبا پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلثم بن حدم کے ہاں 14 دن تک ٹھہرتے ہیں۔ کتنے دن؟ 14 دن تک ٹھہرتے ہیں۔ اسی مدت میں قبا میں ایک مسجد بناتے ہیں، جو مسجد آج بھی معروف مسجد ہے، مسجد قبا کے نام سے مشہور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کے بارے میں بتایا کہ جو آدمی وضو کر کے مسجد قبا جائے اور 2 رکعت نماز پڑھے اس کو ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی بیچ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں چھوڑا تھا تاکہ کفار مکہ کی جو امانتیں تھیں امانت داروں تک پہنچا دیں اور پھر وہاں سے مدینہ آ جائیں، چنانچہ امانت داروں تک پہنچا دیا اور پھر پیدل ہی مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے،
یہاں تک کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی قباء ہی میں تھے، قباء میں آ جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیتے ہیں۔ ادھر یثرب میں یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قباء پہنچ چکے ہیں اور جلد ہی یثرب آنے والے ہیں۔ یثرب والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آنکھیں بچھائے ہوئے تھے، یہاں تک کہ وہ دن بھی آیا جس کا انتظار تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے لیے نکل چکے ہیں۔ راستے میں بنو سالم بن عوف کی بستی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز پڑھی، کیونکہ قباء سے نکلے تو بنو سالم بن عوف کی بستی میں آئے تو جمعہ کی نماز کا وقت ہو گیا۔ وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز پڑھائی۔ مدینے میں یہ پہلا جمعہ تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سالم کی بستی میں پڑھائی تھی۔ پھر وہیں پر ایک مسجد بھی بنائی گئی۔ جمعہ کی نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے۔ سواگت کے لیے، ویلکم کرنے کے لیے پورا مدینہ امٹ پڑا تھا۔ یہ ایک ایتہاسک دن تھا، تاریخی دن تھا، جس کی مثال مدینہ کی دھرتی نے کبھی نہ دیکھی۔ جمعہ کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تھے۔ اسی دن سے یثرب کا نام مدینہ پڑ گیا۔ گلی کوچے میں اللہ اکبر، سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ کے کلمات گونج رہے تھے۔ انصار کی بچیاں خوشی سے اشعار گا رہی تھیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دع ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ ان پہاڑوں سے جو ہیں سوئے جنوب، 14ویں کا چاند ہے ہم پر چڑھا، کیسا عمدہ دین اور تعلیم ہے، شکر واجب ہے ہمیں اللہ کا، ہے اطاعت فرد تیرے حکم کی، بھیجنے والا ہے تیرا کبریا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے۔ انصار کے جس گھر کے پاس سے اونٹنی گزرتی، وہ صحابی اونٹنی کی لگام تھام لیتے اور آپ کو اپنے گھر تشریف لانے کی گزارش کرتے تھے۔ ہر ایک کی خواہش تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا ان کو شرف حاصل ہو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جاتے تھے کہ اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم سے چل رہی ہے، جہاں رکے گی وہیں ٹھہروں گا۔ یہاں تک کہ جب اونٹنی اس مقام پر پہنچی، اس جگہ پر پہنچی جہاں آج مسجد نبوی بنی ہوئی ہے، تو وہیں پر بیٹھ گئی۔ اب لوگوں نے اپنے اپنے گھر لے جانے کی گزارش کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جہاں بیٹھی تھی اسی کے بالکل قریب میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مہمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنتے ہیں، اور یہ ان کے لیے بہت بڑے سوبھاگ کی بات تھی، سعادت کی بات تھی۔ وہ آئیں گھر میں، ہمارے خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں ٹھہراتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر کے نچلا حصہ میں ٹھہرتے ہیں، اور ابو ایوب انصاری اپنے گھر والوں کے ساتھ چھت کے اوپر ٹھہر جاتے ہیں۔ ایک دن میاں بیوی کو احساس ہوا کہ ہم لوگ اوپر میں ہیں اور اوپر میں چلتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے میں ہیں، تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر سے چلتے ہیں۔ یہ احساس ہوتے ہی چھت کے کنارے میں ہو گئے اور پوری رات ویسے ہی کنارے میں بیٹھ کر کے گزار دیا۔ صبح میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، گزارش کی کہ یا رسول اللہ، آپ اوپر والے منزل پہ چلے جائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میرے لیے نیچے والا منزل ہی بہتر ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ
میں چھت پر نہیں چڑھ سکتا، جس چھت کے نیچے آپ ہوں اس چھت کے اوپر میں نہیں چڑھ سکتا، آپ کیسے بھی اوپر جائیے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جذبات کی قدر کرتے ہوئے اوپر کی طرف چلے گئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کرتے تھے اور کھانا پیش کرتے تھے۔ ایک دن کھانا تیار کر کے لائے تو اس میں لہسن ڈال دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کھانا نہیں کھایا۔ گھبرا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، پوچھا کہ کیا یہ لہسن کھانا حرام ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، حرام نہیں ہے، لیکن میں پسند نہیں کرتا۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جو چیز آپ کو پسند نہیں میں بھی پسند نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لہسن نہیں کھاتے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے پاس فرشتے حاضر ہوتے تھے، اس لیے لہسن نہیں کھاتے تھے، ورنہ لہسن کھانا جائز ہے، حرام نہیں ہے۔ البتہ اگر مسجد میں جاتے ہیں تو ایسی بو لے کر کے بہرحال مسجد میں نہیں جانا چاہیے۔ اب اخیر میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے کیا سبق ملتا ہے اس کو چند لفظوں میں جان لیتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ہمیں قربانی کا سبق ملتا ہے۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے کہ پوری دولت قربان کر کے اکیلے مدینہ جاتے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے کہ 1 سال تک اپنے شوہر سے دور رہتی ہیں، اپنے بچے سے دور کر دی جاتی ہیں، صرف دین کی وجہ سے، اور اس کے بعد تو اور دوسرے صحابہ کی تو مثال ہی نہیں۔ ہجرت کے اندر ہمیں توکل کا سبق ملتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ مکہ میں 13 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارچر کیا گیا، پریشان کیا گیا، دبایا گیا، کچلا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے اپنے نیک بندوں کا۔ پھر جب مدینہ جاتے ہیں تو وہاں پر اسلامی اسٹیٹ قائم ہوتا ہے اور پھر مسلمانوں کو غلبہ نصیب ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین پر اعتماد کرتے ہیں تو اللہ ہمارے لیے کافی ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ غار ثور میں کفار مکہ وہاں تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہتے ہیں؟ لا تحزن ان اللہ، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ۔ ہجرت کے اس سفر سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اسباب اختیار کرنا چاہیے۔ توکل کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ ڈال کر کے بیٹھ جائیں اور ہم کہیں کہ اللہ کھلائے گا پلائے گا، نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت میں قدم قدم پر اسباب اختیار کیا، پھر اللہ پر بھروسہ کیا۔ تو ویسے ہی ہمیں محنت کرنی ہے، کوشش کرنا ہے اور نتیجہ کو اللہ کے حوالے کرنا ہے۔ اس سفر میں ہمیں امانت کی ادائیگی کا بھی سبق ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ظالم، لیکن ان کی امانتیں ان تک پہنچوا رہے ہیں۔ اور سب سے اہم سبق جو ہمیں ہجرت کے سفر میں ملتا ہے وہ ہے کہ ہر پریشانی کے ساتھ آسانی ہے۔ پریشانی کے بعد آسانی نہیں، پریشانی کے ساتھ آسانی ہے۔ ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ہی ہمارا کیلنڈر بھی شروع ہوتا ہے، یعنی ہجری کیلنڈر۔ بہت سارے نوجوان ہیں جن کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ مسلمانوں کا بھی ایک کیلنڈر ہے، حالانکہ اسی کیلنڈر سے ہماری عبادات کی شروعات ہوتی ہے، ہجری کیلنڈر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی ہجرت سے شروع ہوتی ہے، اسی ہجرت سے ہجری کیلنڈر کی شروعات ہوتی ہے۔ سن 17 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کے مشورے سے یہ کیلنڈر شروع کیا تھا، ہجرت کے 17 سال کے بعد میں۔ چلیں اب ہم سوالات کی طرف چلتے ہیں، اپنی معلومات کی جانچ کیجیے۔ سب سے پہلا سوال، یثرب کی طرف سب سے پہلے ہجرت کرنے والے کون سے صحابی ہیں؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت اچھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت کے دوران کس تکلیف سے دوچار ہونا پڑا؟ میرا خیال ان کے بچے کو رکھ لیا گیا تھا۔ جی بالکل بالکل، ان کے بچے کو رکھ لیا گیا تھا ان کے ددیال کے پاس۔ بالکل صحیح ہے، جواب صحیح ہے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کے لیے مکہ کے کافروں سے کیا سودا کیا؟
صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری اپنی جائیداد دے کر کے، پورا مال دے کر کے، ہاں، خالی ہاتھ مدینہ چلے جاتے ہیں۔ جی، ہجرت کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سونے کا موقع کن کو ملا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور کیوں سلایا تھا؟ اس لیے کہ کفار مکہ سے بچنے کے لیے، اور وہ سمجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر چھپے ہوئے ہیں۔ ہاں بالکل۔ ہجرت کی خبر سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا رد عمل تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ ابوبکر تم ہمارے رفیق سفر بننے والے ہو، تو کیا جواب دیا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کیا کیفیت ہوئی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی؟ وہ خوشی سے رونے لگے۔ خوشی سے رونے لگے۔ جی ہاں، بہت اچھا، سبحان اللہ۔ غار ثور میں داخل ہونے سے پہلے کیا احتیاط برتی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ سارے سوراخ کو بند کر دیا، ہاں، سوراخوں کو بند کیے، اپنے گوشت میں سلائے، اور ان کو ایک جانور نے ڈس لیا تھا جس کی وجہ سے وہ بہت رو رہے تھے، آنسو بہ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب لگائے، جی شفا ملا۔ جی 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 جی۔ کیا غار ثور پر مکری نے جالے بنے یا کبوتر نے انڈے دیے تھے؟ نہیں جی، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، یہ بھائی من ہاں گھڑت باتیں ہیں۔ جی، صحیح نہیں ہے یہ، جی آتھینٹک نہیں ہے۔ بہت اچھا۔ سراقہ بن مالک پیچھا کرتے ہوئے کیوں رک گئے؟ چونکہ ان کی سواری کے پاؤں زمین میں دھس گئے تھے اور یقین ہو گیا ان کو کہ ہم نقصان اٹھائیں گے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی کی درخواست کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، اور یہ بھی کہا کہ تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تم کسریٰ کے کنگن پہنو گے۔ ام معبد کے خیمے میں کون سا عظیم معجزہ ظاہر ہوا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک بکری دودھ دینے لگی۔ ہاں بالکل، ہاں تو برکت نازل ہوا اس میں، اور جی، سوکھی، ہاں سوکھے تھن کو پکڑا اور اس میں دودھ اتر گیا۔ جی بہت اچھا۔ بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگے تھے، ان کا کیا انجام ہوا؟ آئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبضہ میں کرنے کے لیے، لیکن 70 ساتھیوں کے ساتھ اسلام قبول کر لیتے، اسلام قبول کر لیا۔ جی، اسلام کی پہلی مسجد کہاں اور کب بنائی گئی؟ مسجد قباء۔ جی جی، 14 دن جو قباء میں ٹھہرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی بیچ یہ مسجد بنائی گئی۔ جی بہت اچھا۔ مدینہ میں داخلے کے وقت انصار کی بچیوں نے کن اشعار سے آپ کا سواگت کیا؟ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع۔ حضرت ابو ایوب انصاری کو میزبانی کا شرف کیسے حاصل ہوا؟ اونٹنی بیٹھی تھی انہی کے گھر کے پاس۔ جی ہاں بالکل۔ نیچے والے حصے میں ٹھہرے تھے، اور ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ رات کو اوپر ٹھہرے، تو میاں بیوی نے سوچا کہ یہ صحیح نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر سے ہم چلیں گھر کے اندر، تو صبح ہوئی تو انہوں نے بولا کہ آپ اوپر والے حصے میں چلے جائیں، میں نیچے والے حصے میں، بارک اللہ، میرا دل گوارا نہیں کرتا کہ آپ نیچے ٹھہرے میں اوپر۔ چلیں الحمدللہ، انہی باتوں کے ساتھ آج کا ہم درس ختم کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔